بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرشتوں پہ اجمالی طور پہ کیسے ایمان لانا ہے، یعنی فرشتوں کے بارے میں ایک مجموعی طور سے ہمیں ایمان لے آنا ہے، لیکن بعض فرشتوں سے متعلق ہمیں کچھ تفصیلی ایمان لانا بھی ضروری ہے، جن کے بارے میں جتنی تفصیل قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی ہے تو ہم کو اس تفصیل کے ساتھ اس فرشتے پر ایمان لانا ہے، اور جن فرشتے کے بارے میں تفصیلات نہیں ہے تو انہیں ہم اجمالی طور پہ مان لیں گے کہ اللہ نے جتنے بھی فرشتے پیدا فرمائے ہیں، جن کو جو ڈیوٹی پہ لگایا ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، بس اتنا ایمان لانا ہے۔ لیکن جن کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں تو انہیں تفصیلات کے ساتھ اور اس کو ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تفصیلی ایمان میں درج ذیل چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی ان میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جس میں سے پہلی ہے ان کی پیدائش کا مادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اس نے جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ان کی پیدائش آدم کی پیدائش سے قبل کی ہے۔ فرشتے جو ہیں آدم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے انہیں پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور جنوں کو بھڑکتی ہوئی شعلے سے، اور آدم کو اس چیز سے جس کا وصف تمہارے لیے بیان کیا گیا، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں پر ایمان لانے میں دوسری بات کا جو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جن کی گنتی بہت زیادہ ہے، اس کے لیے ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، اور سجدے کی حالت میں ہے یا قیام کی حالت میں ہے۔ اسی طرح 7 آسمان پر بیت معمور ہے، جہاں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ واپس نہیں آتے، یعنی پھر دوبارہ انہیں موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جب قیامت کے دن اللہ پاک جہنم کو لائیں گے تو اس کو 70,000 جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ کر لانے والے ہوں گے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ آسمان چرچراتا ہے، اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ کیوں؟ کہ اس میں ایک قدم کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ یا رکوع کی حالت میں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت معمور کے بارے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 70,000 ملک لا يعودون إليه، کہ بیت معمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جنہیں پھر دوبارہ وہاں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک، کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اس تفصیل سے ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ وہ فرشتے جن کا ابھی ذکر آیا، جہنم کو کھینچ کے جو لائیں گے، کہ 70,000 زمام ہوگی جہنم کی، اور 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے ہر زمام کو، ہر زمامت لگام کو،
ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو ان کی مجموعی تعداد ہو جاتی ہے 4,900 ملین، یعنی 4,900 ملین کی تعداد میں وہ فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ تو اندازہ لگائیں کہ دوسرے فرشتے اور کتنے زیادہ ہوں گے، تو اس کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ باقی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جہنم کی لگام ہوگی اور اس کو کیسے کھینچیں گے، تو یہ سب جو ہے آخرت کے امور سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمیں جو ہے پورے یقین کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ مان لینا ہے، لیکن اس کی تفصیلات کا ہمیں علم نہیں دیا گیا ہے۔ اور باقی باتیں انشاءاللہ ہم اگلے اسباق میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔